إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں ان میں سب سے اہم عضو کون سا ہے جو سب سے زیادہ لائق توجہ اور سب سے بڑھ کر قابل اہتمام ہے؟ یہ وہی عضو ہے جس کو اللہ تعالی سب سے پہلے دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ رب العزت تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، نہ تمہارے جسم اور نہ تمہارا مال. وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے
اور پھر تمہارے اعمال کو. یہ وہی عضو ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. کہ تمام انسانوں کے دل اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دے اور جب چاہے پھیر دے. تو سب سے زیادہ جو لائق توجہ جسم کا عضو ہے وہ انسان کا دل ہے، جس کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے، جمع قلوب. یہ تقلب سے ہے، اور تقلب کا معنی بدلنا، بدلتے رہنا، لوٹ پوٹ ہونا، الٹ پلٹ ہونا. تو دل کے اندر یہ خاصیت موجود ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے، اور تغیرات کا شکار ہوتا رہتا ہے. تو جس کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ تغیر منفی شکل اختیار کر لے اور یہ تغیر گمراہی کی طرف ہو جائے. تو یہ سب سے زیادہ لائق توجہ انسان کا عضو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انسان کے ڈھانچے میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور جائے، درست ہو جائے، تو سارا ڈھانچہ درست ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا ڈھانچہ بگاڑ کا اور فساد کا شکار ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے. جس کو سارے اعضاء کا رئیس قرار دیا گیا ہے، اور رئیس ہی اپنی قوم اور قبیلے کو احکام جاری کرتا ہے. تو دل کی طرف سے ہی سارے اعضاء کو حکم جاری ہوتا ہے. اگر یہ دل محل تقوی بن جائے تو اس کے سارے احکام تقوی پر قائم ہوں گے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے التقوی ہا ہنا، 3 بار فرمایا کہ تقوی یہاں ہے. وہ اشارہ الی قلبہ، ہی اپنے دل کی طرف اشارہ کیا. اور اگر اس دل میں فسق و فجور، معصیت اور گناہ کے جذبات اور احساسات پیدا ہو جائیں تو پھر سارے اعضاء کو جو احکام جاری ہوں گے وہ گناہوں پر قائم ہوں گے. جس بندے کا دل زیادہ تقوی پر قائم ہوگا،
جس بندے کے اندر زیادہ رقت قلبی ہوگی اس کا درجہ اسی قدر سب سے اونچا ہوگا. جیسے گروہ انبیاء کے بعد اس امت میں اور ساری امتوں میں سب سے افضل امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. یہ صدیق جو ان کا لقب ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ تصدیق کرنے والا. اور یہ تصدیق کرنا یہ فعل قلب ہے، دل کا کام ہے، دل کا فعل ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں، ارحم امتی لامتی ابو بکر، میری امت میں جو ارحم انسان ہے وہ ابو بکر ہے. ارحم جس کے دل میں سب سے زیادہ نرمی ہے، رحمت ہے، رقت ہے. تو یہ بھی دل کے افعال ہیں. اس انتہائی تصدیق کی بنا پر اور انتہائی رقت قلبی کی بنا پر انہیں پوری امت پر فوقیت حاصل. ان کا ایک قول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے میں نے جنت اور جہنم کا ذکر سنا ہے اور ایمان لے آیا ہوں. جو ایمان پیدا ہو چکا ہے اگر جنت اور جہنم میرے سامنے آ جائیں تو ان کو دیکھ کر ایمان بڑھے گا نہیں. اتنا قوی اور مضبوط ایمان ان کا پیدا ہو چکے. تو یہ تصدیق بھی اور رقت قلبی بھی دل کا فعل ہے. رقت قلبی کا معنی ہے اس قدر دل کی زمین نرم ہے کہ نصیحت کو سن کر فوراً یہ دل قبول کر لیتا ہے. رقت کے مقابلے میں شدت ہے، غلظت اور خشونت، سخت دل جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا. حدیث میں ہے کہ ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالی سے سب سے دور وہ بندہ ہے جس کے دل میں سختی ہو، شدت اور قساوت ہو، جس کے دل کی زمین سخت ہو، قرآن سن رہا ہے، حدیثیں سن رہا ہے اور ٹس سے مس نہیں ہوتا، جذبہ قبول نہیں ہے. یہ دل نفرت کے قابل ہے. تو اس پر سب سے بڑھ کر توجہ دینی چاہیے. جب آخری نبی کی بعثت کا وقت آیا، مسند احمد میں ایک قول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد. اللہ رب العزت نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا کہ نبی کس کو بناؤں، نبوت کا تاج کس کے سر پہ سجاؤں. سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا. اس وقت ایک شخص تھا جس کا دل سب سے بہترین تھا، روشن تھا، مجلہ اور مصفہ تھا، رقیق تھا. تو اس شخصیت کو اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا، جس کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ثم نظر الى قلوب العباد، پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ بندوں کے دلوں کو دیکھا.
فوجد قلوب اصحابہ من خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے کیا پایا؟ کچھ شخصیتیں ہیں جن کے دل سب سے بڑھ کر روشن ہیں، رقیق اور نرم ہیں، وہ شخصیتیں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی مکہ میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے، کوئی ہزاروں میل کے فاصلے پر سرزمین فارس میں ہے، کوئی رومی ہے، کوئی حبشی ہے۔ اللہ نے ان سارے منتشر اور پھیلے ہوئے لوگوں کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا اور ان کو نبی کے ارد گرد جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ معیار دل ہے، دل کا تقوی ہے، دل کی رقت ہے، معیار یہ نرم دلی ہے، ایک ایسا دل جو نصیحت کو سنتے ہی قبول کر لے، اور جو نصیحت کو سن کر مسترد کر دے یا اس کو ٹالنے کے بہانے ڈھونڈے یا حق میں تعویلیں کر کے روح گردانی کا سبق پڑھائے، وہ ابعد الناس ہے، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کے دل کا یہ عالم ہو۔ ایک حدیث پڑھتے ہیں جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جس میں ذرے کے برابر خیر و شر جو ہے وہ انسان کی عاقبت پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور ذرے کے برابر وہ معاملے دل کے ہیں۔ فرمایا لا يدخل النار رجل في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، لا يدخل النار رجل في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ولا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من الكبر۔ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان اور تکبر دونوں دل کے فعل ہیں، اور ذرے کے برابر وزن پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ذرے کی تعریف یہ ہے اتنی چھوٹی شے جسے کوئی شے تول نہ سکے، یہ سورج کی کرنوں میں متحرک چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، وہ ذرہ کہلاتا ہے، اور اس کا وزن ممکن نہیں ہے۔ اتنی مقدار کا ایمان انسان کو جنت میں پہنچاتا ہے، اور اتنی ہی مقدار کا تکبر انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ دونوں افعال قلب ہیں، یہ دونوں دل کے عمل ہیں، اور کس قدر اس چھوٹے سے عمل پر خیر و شر کا انحصار ہے، جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہے۔ ذرے کے برابر ایمان، اس کی مزید تفصیل ایک اور حدیث صحیح بخاری کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا
اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من الایمان واخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من الایمان واخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من الایمان. جہنم سے نکال دو ان بندوں کو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بعد ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ میرے سامنے گر گڑایا جائے، مجھ سے التجائیں کی جائیں، تو شافع روز جزا محمد مصطفیٰ علیہ السلام مختلف مواقع اور مراحل پر اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلے صادر ہوں گے اور یہ آرڈر جاری ہوں گے کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، اور پھر ان لوگوں کو جہنم سے نکالو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے، اور پھر ان لوگوں کو جہنم سے نکالو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہے. اور ذرہ وہ متحرک شے جو سورج کی کرنوں میں آپ کو نظر آتا ہے، جس کو تولا نہیں جا سکتا. یہ حدیث تھوڑی سی قابل غور ہے. جو کے دانے کے برابر ایمان یا گندم کے دانے کے برابر ایمان یا ذرے کے برابر ایمان، مگر اس سے پہلے ایک شرط ہے. جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہنے کا معنی کیا ہے؟ یہ کلمہ صرف تلفظ نہیں ہے کہ اس کو پڑھتے رہو سمجھے بغیر. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ جو اس کے دو بنیادی ارکان ہیں انہیں تسلیم کرے، انہیں مان لے. ایک نفی کا رکن ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. یہ انکار تو ضروری ہے، کوئی معبود نہیں ہے. کوئی درگاہ، کوئی سرکار، کوئی آستانہ، کوئی قبر والا، کوئی مزار والا، کہیں بھی ہو معبود نہیں ہے. نہ کوئی لکڑی کا معبود، نہ کوئی پتھر کا معبود، نہ کوئی درخت، نہ کوئی کپڑا، کوئی معبود نہیں ہے. یہ اقرار تو اس نے کیا ہو نا. اگر یہ اقرار بھی نہ ہو تو دل میں چاہے پہاڑوں کے برابر خیر اور ایمان ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے. یعنی جو کے دانے کے برابر، گندم کے برابر، ذرے کے برابر ایمان، مگر یہ سارا ایمان ایک بنیاد پر قائم ہے. من قال لا الہ الا اللہ، جس نے اقرار کیا ہو لا الہ الا اللہ کا نفی اور اس بات کے ساتھ، اتنا تو سمجھتا ہو کہ لا الہ کیا ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کہیں بھی. اس امت کے کلمہ کو لوگوں نے لاکھوں معبود کھڑے کیے ہوئے ہیں. مشرکین مکہ کو تو 313 تک نصب قائم کرنے کی توفیق ہوئی کہ 313 معبود انہوں نے گھڑے. کچھ 2 4 5 اور بھی لے لیجئے، لات منات عزا حبل وغیرہ، وہ کلمہ کو نہیں تھے. قوم نوح کے مشرکین نے 5 معبود کھڑے کیے.
عیسائیوں نے ایک معبود عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو کھڑا کیا، یہودیوں نے عزیر کو کھڑا کیا، اور آج کے بدبخت لوگ جو کلمہ گو ہیں انہوں نے لاکھوں معبود کھڑے کیے ہوئے، ہر علاقے میں، ہر قریہ اور ہر گوشے میں طواغیت موجود ہیں، ان کا انکار ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کا نفع ہوگا، لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کیا ہو، نفی اور اس بات کے معنی کو سمجھتے ہوئے کہ کوئی معبود نہیں ہے، اور الا اللہ رکن اس بات ہے، صرف ایک اللہ معبود حق ہے، باقی سارے معبود جو موجود ہیں سارے کے سارے باطل، جھوٹے۔ یہ فہم ہو، یہ حدیث کا پورا مفہوم، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو دل میں، مگر اس ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہو، نفی اور اس بات کے ساتھ، ہر غیر اللہ کا انکار ہو، اور ایک اللہ کے الہ اور معبود ہونے کا اقرار ہو۔ اس کے بعد جو دل کی کیفیت ہے، اگر ایمان ایک رتی کے برابر ہے، رائی کے دانے کے برابر ہے، وہ قابل قبول ہے، کیونکہ اساس درست ہے، بنیاد صحیح ہے، قابل قبول ہے۔ تو ان احادیث کو جمع کر کے معنی پورا ہوتا ہے کہ دل میں ایمان جو کے یا ذرے کے یا گندم کے دانے کے برابر، بنیاد لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا فہم ہو، نفی کا فہم ہو، اس بات کا فہم ہو۔ اور اس میں سچا ہو، اس فہم کو دل و جان سے قبول کرنے والا ہو، تب یہ ذرے کے برابر ایمان انسان کو نفع دے گا، اور ایسا انسان جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کیسا داخل ہونا؟ جیسا کفار داخل ہوں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر کوئی گناہ ہیں اور معصیتیں ہیں ان کی سزا مل سکتی ہے، مگر یہ دائمی جہنمی نہیں ہے۔ ان حدیث کا معنی لا يدخل النار اے لا يدخل النار دخول الکفار، جیسے کفار داخل ہوں گے، ابو جہل داخل ہوگا، ابو لہب داخل ہوگا، وما هم بخارجین من النار، جن کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اگر داخل ہوا بھی تو اس کا داخلہ دائمی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، بلکہ جو دل میں ایمان ہے، چاہے وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، جس کی اساس لا الہ الا اللہ ہے، اس ایمان اور اقرار کی بنا پر وہ جہنم سے باہر آئے گا۔ جیسے یہ حدیث بشاہد عدل ہے، اخرجوا من النار، جہنم سے نکال دو ان بندوں کو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، اور خواہ ایمان ان کے دل میں ذرے کے برابر ہو، گندم کے دانے کے برابر ہو، جو کے برابر ہو، ان کو جہنم سے نکال دو۔ یہ توحید کی برکت۔ تو دیکھیے دل کا فعل ایک ذرے کے برابر ہے، اور انسان کو کہاں پہنچا رہا ہے؟ انسان کے جنتی ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ تو کتنا عظیم مرکز ہے یہ، جو ہر وقت لائق توجہ ہے۔ اس کے تقلب پر نگاہ ہونی چاہیے، اس کے تغیرات پر نظر ہونی چاہیے، یہ تبدیلی کس طرف جا رہی ہے، اور یہ تغیر کس سمت کی طرف ہے، خیر ہے، شر ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بعض اوقات میں اپنے دل پر
غفلت سے محسوس کرتا ہوں. امام الانبیاء فرما رہے ہیں اپنے دل پر ایک غبار سے محسوس کرتا ہوں. وَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، تو میں اکٹھا 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. ان دل پر توجہ ہے. کبھی تھوڑی سی غفلت محسوس کی تو استغفار شروع کر دیا. یہ بھی حکمت الہیہ ہے. اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء فإن تاب واستغفر ثقل قلبہ. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ اور استغفار کر لے تو اس کے دل کو پالش کر کے پہلے سے زیادہ چمکدار بنا دیا جاتا ہے، اور دل میں ایک چمک دمک بڑھ چڑھ کر پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشاندہی کرتا ہے. بندے گناہ کریں، توبہ کریں، للہ افرح بتوبۃ عبدہ. اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر خوشی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب اس کے بندے گناہ کر کے توبہ کریں تو اس دل کو اور سیقل کر دیا جاتا ہے اور اس کو مصفہ اور مجلہ بنا دیا جاتا ہے اور اس کی چمک دمک میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین میں بڑی حکمتیں ہیں. ہر شے حکمت کے ساتھ ہے. تو یہ ایک ذرے کے برابر عمل دل کا انسان کے جنتی ہونے کی نوید ہے. اور اس کا عکس بھی ہے، الٹ بھی ہے. اس کا ایک ذرے کے برابر دل ہی کا برا فعل جہنمی ہونے کی علامت ہے. فرمایا کہ لا يدخل جنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من الکبر. جس بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اور ایک حدیث میں لا یجد ریحها وان ریحها لتوجد من مسیرۃ 70 سنہ. جنت کا داخلہ تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے محسوس ہوگی. کیا ہے؟ ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر. جس طرح دل کے اندر موجود ایمان، رقت اور رحمت بندے کی بشارت کا باعث ہے، اسی طرح دل کے اندر جو معصیتیں ہیں مقدار کچھ بھی ہو وہ انسان کی بربادی کا باعث ہے. حسد دل کا فعل نہیں ہے، ریاکاری دل کا فعل نہیں ہے. ریاکاری سارے اعمال کو برباد کر دیتی. قیامت کے دن ریاکار لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کھڑے ہوں گے. اچانک اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ایھا المراؤون اذهبوا الی من رأیتموہ. اے ریاکارو، یہ جو نیکیاں کھڑی ہیں پہاڑوں جیسی، یہ ساری دکھاوے کی تھیں. جن کو تم نے دکھانے کے لیے نیکیاں کی ان کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے کچھ ملتا ہے تو لے لو، میرے پاس کچھ نہیں. ریاکاری دل کا فعل ہے، دل کا فعل. اور کس طرح نیکیوں کے لیے تباہ کن ہے. حسد دل میں پیدا ہوتا ہے اور حاسد انسان دولت ایمان سے محروم ہو سکتا ہے.
حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کسی کی نعمت دیکھ کر، اچھی صحت ہے، اچھی گاڑی ہے، مال ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی بنگلہ ہے، آپ وہ چیزیں دیکھ کر حسد کا شکار ہو گئے. یہ نہیں سوچا کہ یہ بنگلہ اور یہ گاڑی اور یہ صحت اس بندے کو دینے والا کون ہے. یہ تو اللہ کے فیصلے پر کڑنا اور جلنا ہے. یہ تو اللہ کے فیصلے سے بغاوت ہے. دینے والا اللہ ہے اور آپ حسد کر رہے ہیں. پھر یہ سارا امر مقدر ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے. آپ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں. اگر تقدیر پر مضبوط اور قوی ایمان ہو تو انسان کے اندر حسد کی کیفیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے دیا ہے، اللہ نے لکھا ہے، وہ اس کو حاصل ہو کر رہے گا. میرے لیے نہیں لکھا، مجھے نہیں ملے گا. لکھا ہے تو مل جائے گا. لا يبلغ العبد حقیقت الایمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطأه لم يكن ليصيبه. اس وقت تک بندہ حقیقت ایمان پا ہی نہیں سکتا جب تک اس کے عقیدے کا عالم یہ نہ ہو کہ جو چیز مل گئی اس کا نہ ملنا ممکن نہیں تھا، اور جو چیز نہیں ملی اس کا ملنا ممکن نہیں تھا. میرے رب کی تقدیر کے فیصلے ہیں. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما قبله الله منكم حتى تؤمن بالقدر. اگر ایک بندے کو احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے اور سارا خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک تقدیر پر ایمان صحیح نہ ہو. یہ حسد جو ہے یہ تقدیر پر ایمان میں ایک دراڑ ہے، تقدیر پر ایمان کے منافی ہے. اللہ کے فیصلوں پر جلنا، امر مقدر پر کڑنا، یہ دل کا فعل ہے. اور کتنی اس کے اندر خطورت ہے، کس قدر یہ نیکیوں کا ضیاع ہے اور بندے کی بربادی کا پیغامبر ہے. تو فرمایا کہ یہ کیفیت تکبر کی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. اس حدیث کو سن کر صحابہ بہت ہی پریشان ہوئے. نبی علیہ السلام سے عرض کیا، المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں. اچھے کپڑے پہنے گا، اچھے جوتے پہنے گا تو دل میں کچھ بڑائی کا احساس تو پیدا ہوتا ہی. اور آپ نے فرما دیا کہ بڑائی کا یہ احساس اگر رائی کے دانے کے برابر ہے، ذرے کے برابر ہے، تو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ جمال ہے، خوبصورتی ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خود جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ بندے کے اندر خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اچھے کپڑے پہن رہے، اچھے جوتے پہن رہے، اچھی گاڑی، اچھا گھر ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے نا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب تعالیٰ کو نعمت دے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کے آثار بندے پر نمایاں ہوں. یہ نہیں کہ بینک میں لاکھوں کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں اور چولا پھٹا ہوا ہے، جوتے ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے، خرچ کرنے میں بخیل ہے. بخل سب سے بڑی بیماری ہے، اس کا تعلق بھی دل سے ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کے آثار بندے پر دکھائی دینے چاہیے.
نبی علیہ السلام نے کشادہ گھر کو دنیا کی بڑی قیمتی نعمت قرار دیا. 3 چیزوں کو: کشادہ گھر ہو، اچھی سواری، اس وقت اونٹ تھے، گھوڑے تھے، آج گاڑیاں ہیں، اچھے ماڈل کی گاڑی ہو، اور نیک بیوی. یہ 3 چیزیں بندے کو میسر ہوں، یہ سب سے بڑی دولت اس کو حاصل ہے. تو فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، یہ جمال ہے، خوبصورتی اللہ کو پسند ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ تکبر 2 چیزوں کا نام ہے: الکبر بطر الحق و غمط الناس. 2 چیزوں کا نام تکبر. ایک یہ کہ حق واضح ہو جائے اور اس کا انکار کر دے. اس کے نمونے آج دنیا میں بہت ہیں. لوگوں کو قرآن کھول کر دکھاتے ہیں، حدیثیں کھول کر دکھاتے ہیں، نہیں مانتے. اگر قرآن و حدیث میں حق نہیں ہے تو حق کہاں ہے؟ پھر بتاؤ ذرا. جو اللہ کی وحی، یہ 2 شے منزل من اللہ، ان میں اگر حق نہیں ہے تو پھر کہاں حق ملے گا؟ ذرا نشاندہی کر دو. یہ نمونے آپ کو بہت نظر آئیں گے. کسی کے سامنے قوم ہے، برادری ہے، باپ دادا کی باتیں ہیں، ان کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں. حدیث اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے، قبول نہیں کریں گے. اپنے پیر کا، امام کا قول ہے، اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں. حدیث دیکھ رہے ہیں، قبول نہیں کریں گے. یہ بطر الحق، حق کا انکار. تو یہ انکار اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے. دل کی اصلاح کرو، یہ دل، اس میں رقت پیدا کرو، قبول کا جذبہ پیدا کرو. حدیث آ گئی، بس قبول. مقابلے میں پوری دنیا ہو، سب کو ٹھکرا دو. اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرانا ممکن نہیں ہے، ورنہ وہ کبر ہوگا. اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مقابلے میں پوری دنیا ہو، ان کی بات کو ٹھکرانا تو دور کی بات، جھانکنا بھی نہیں ان کی طرف. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ، مثال، نمونہ اور آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعوت اہل حدیث ہے. الکبر بطر الحق. تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار. حق واضح ہو چکے. حق واضح کیسے ہوتا ہے؟ قرآن دکھا دیا، حدیث دکھا دی، پھر اور کیا چاہیے؟ دین خبر ہے نا. تم اس کو نظر بناتے ہو، اور نظر بھی ہو چکی، آنکھوں سے دیکھ چکے، قرآن دیکھ چکے، حدیث دیکھ چکے، پھر بھی قبول نہیں ہے. ڈھٹائی ہے یہ بہت بڑی، اور بڑا خطرناک قسم کا تکبر ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے: الکبریاء ردائی والعز ازاری فمن نازعنی فیہما اقحمہ النار. لوگوں، تکبر میرا لباس ہے. میرے لباس میں ہاتھ ڈالو گے، سیدھا جہنم میں پھینک دوں گا. نہیں دیکھوں گا کون ہے، کتنا بڑا پیر اور کتنا بڑا مرشد ہے، کتنا بڑا قبیلہ اس کا. نہیں دیکھوں گا کتنا بڑا رئیس ہے، کچھ نہیں دیکھوں گا. اگر میری چادر میں، میرے لباس میں ہاتھ ڈالا، جہنم میں ڈال دوں گا. تو یہ کبر کی پہلی صورت ہے. اور دوسری وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، حقیر جان کر ٹھکرانا. بنیاد کچھ بھی ہو، کسی کو اپنے علم کا زعم ہے، وہ جاہل کو حقیر جانتا ہے. اور کسی کو اپنی دولت کا زعم ہے، وہ غریبوں کو حقیر جانتا ہے. کسی کو اپنی برادری کا زعم ہے. اور وہ جو چھوٹی برادری تقسیم آپ نے کی، اللہ نے نہیں کی، چھوٹی برادری کو حقیر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تفاوت کا معیار ہے، تفاضل کا معیار ہے، وہ قوم برادری نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
یہاں بھی دل کی بات ہے. جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اللہ کے یہاں اکرم اور اشرف ہے. اور تقوی فعل قلب ہے. اللہ دلوں میں جھانکتا ہے, دلوں میں دیکھتا ہے. اور جس بندے کا دل محل تقوی ہو اللہ اس کو چن لیتا ہے اور وہ اللہ کے یہاں اشرف ہے, بہت ہی افضل اور اعلیٰ ہے. یہ معیار ہم نے بنا رکھے ہیں برادری کیسی ہے, کس خاندان کا, کس قوم کا, کس قبیلے کا. یہ تفاوت دین میں نہیں, تفاوت آپ نے کھڑا کیا. یہ تفاوت اگر تکبر کا باعث بن جائے, لوگوں کو حقیر جانو, یہ کیفیت اگر ذرے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. الکبر بطر الحق وغمط الناس, حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا کسی بھی بنیاد پر. ان حوالوں سے پھر ہمیشہ دل کی طرف دھیان رکھو کہ پھسل نہ جائے اور دائیں بائیں منفی گھوم نہ جائے, کہ سارے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی نماز پڑھو سورہ فاتحہ تو پڑھنی ضروری ہے نا, اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. فرض ہو, نفل ہو, امام ہو, مقتدی ہو, جنازے کی نماز ہو, عیدین کی نماز, استسقاء کی نماز ہو, وطر ہو, اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. اس میں ایک دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم, سب سے قیمتی دعا ہے, اس لیے ام القرآن کا حصہ ہے, 7 مثانی کا حصہ ہے, جس کو دن میں آپ بار بار دہراتے ہیں. اور یہ سب سے قیمتی دعا کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے جب اہدنا الصراط المستقیم کہے تو دل میں 2 نیتیں کر لے, کہ ایک مجھے ہدایت دے دے اور دوسرا ہدایت کی استقامت دے دے, اس پر قائم بھی رکھنا. یہ نہ ہو کہ میرا دل تیری 2 انگلیوں کے بیچ میں اور اس کو تو کبھی کسی موقع پر گمراہی کی طرف پھیر دے. ہدایت دینے کے بعد اس کو قائم بھی رکھنا, ہدایت پر استقامت بھی دینا. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور, نعمت کے بعد اس کا چھن جانا تیری پناہ چاہتا ہوں. مال مل جائے پھر فقیر ہو جاؤں تیری پناہ چاہتا ہوں. ہدایت مل جائے گمراہ ہو جاؤں تیری پناہ چاہتا ہوں. عزت مل جائے اور ذلیل ہو جاؤں تیری پناہ چاہتا ہوں. ہر خیر کے بعد شر کے حاصل ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو افعال قلوب بہت ہی لائق توجہ. شرعی نصوص کی روشنی میں ہمیشہ ان پر توجہ رکھو, دھیان رکھو اور اس دل پر نظر رکھو. یہی ناکامی اور کامیابی کا مخزن ہے جس پر رب تعالیٰ کی نظر سب سے پہلے جاتی, سب سے پہلے آپ کے دلوں کو دیکھتے. قربانی کرو, حج کرو, نماز پڑھو, روزے رکھو, پہلی نظر آپ کے دل پر کہ دل میں کیا چل رہا ہے. پھر دل کے جو احساسات ہوں گے انہی احساسات پر نیکی کا قبول ہونا یا رد ہونا منتج ہوگا. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو استقامت دے, ہدایت کی استقامت دے. اللہ ان دلوں کو گمراہی کی طرف پھرنے سے بچا لے اور اللہ ہمارے دلوں کو حق پر قائم رکھے, اور وہ ایمان جو مطلوب ہے ان سے ہمارے دل مالا مال ہو جائیں اور تقوی کا مرکز بن جائیں, تاکہ عند اللہ قابل قبول بھی ہوں اور عزت کے مستحق بھی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.